السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگ 15 رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور آج 15ویں تراویح بھی پڑھی گئی ہے اور 15ویں تراویح میں مکمل 17 پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، 15 رمضان کا گزر جانا یا 15 رمضان میں داخل ہو جانا، یہ ہمارے لیے جہاں ایک طرف سے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ 15 رمضان مکمل عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں گزارا اور تراویح کی نماز پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کی۔ جہاں ایک طرف یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، وہیں ہمارے لیے یہاں پر فکر کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو 15 دن آنے والا ہے وہ بھی بہت زیادہ دیر تک رکنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ 15 رمضان آن کے آن میں گزر گیا، آنے والے جو ایام ہیں آخری رمضان کے، وہ بھی آن کے آن میں گزر جائے گا۔ اور خاص طور سے اس وقت جب ہم لوگ تاقراتوں میں ہوں گے تو اس وقت کیسے بیتے گا ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہٰذا جو وقت ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے آنے والے وقتوں میں مزید تندہی کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے لیے جٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان جب ختم ہو جائے گا تو آنے والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا مل جانا اور اس میں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کو گزارنا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری بھی کرے۔ اور نعمت کی شکر گزاری صرف الحمدللہ کہنے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کی مکمل قدردانی کی جائے، رمضان کو کمپلیٹلی اسپیئر کیا جائے، ہر لمحے کو اسپیئر کیا جائے، ہر لمحے کا فائدہ اٹھایا جائے، ہر لمحے سے استفادہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں ہیں اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، ان کو مکمل انجام دینے کی کوشش کی جائے، خیر و بھلائی میں آگے بڑھا جائے، غلط چیزوں سے رکنے کی بھرپور کوشش کی جائے، کیونکہ انسان کو بہکانے والا صرف شیطان نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کو بہکانے والا اس کے اندر کا نفس بھی ہوتا ہے، جو انسان کو مختلف انداز میں ورغلاتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دباتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر و بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، رمضان کے تعلق سے ایک بات ہم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے تھوک نکلتا ہے لعاب کی شکل میں، اور ہم میں سے اکثر آدمی اس کو پھر سے اندر لے لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ انسان چاہے جس طرح سے بھی ہو، اندر سے لعاب جس کو تھوک کہتے ہیں وہ نکلتا رہتا ہے، اور پھر انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ پھینکتا نہیں ہے۔ پھینکتا کس تھوک کو ہے؟ جو ایک الگ ٹائپ کا تھوک ہوتا ہے، بلغم وغیرہ، اس کو انسان پھینکتا ہے۔ لیکن جو انسان کے منہ سے ہمیشہ نکلتا رہتا ہے، حلق کے اندر سے، پیٹ سے، معدے سے جو نکلتا رہتا ہے، اس کو انسان پھر اندر لیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں برابر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا رہتا ہے، اور برابر لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں ہمارے منہ کے اندر تھوک آئے اور اس کو ہم نے نگل لیا تو اس سے روزہ پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ محترم سامعین کرام، اس کا جواب ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو حق بات بولنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری، جو دنیا کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے جس کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے، وہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری کی ہر روایتوں کے اوپر اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے اہل علم نے۔ جن لوگوں نے صحیح بخاری پر اعتراض کیا، ان کا مکمل اور کافی و شافی جواب دیا گیا ہے۔ تو صحیح البخاری کے اندر ایک معلق روایت ہے، معلق روایت، یعنی وہ پوری سند کے ساتھ نہیں ہے،
اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے تابعین نے اس روایت کو، اس بات کو نقل کیا ہے، اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1930 سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال عطاء ان ازدر ریقہ لا اقول یفطر، یعنی امام عطاء رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور جس زمانے کے وہ تابعی ہیں اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر، اور آج بھی پوری دنیا کے اندر، اس زمانے کے 7 بڑے بڑے فقیہ مانے جاتے تھے، 7 بڑے بڑے فقیہ جن کا دنیا کے اندر کوئی ان کا ہم مثل نہیں تھا۔ 7 بڑے بڑے فقیہ، ان میں سے ایک فقیہ ہیں امام عطاء رحمہ اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر روزے دار اپنا تھوک نگل لے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا بولتے ہیں؟ ان ازدر ریقہ لا اقول یفطر، اگر کوئی روزے دار اپنا تھوک نگل لے میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ محترم سامعین اکرام، اس سلسلے میں اپنے وقت کے ایک اور بہت بڑے امام، ان کا نام ہے امام ابن قدامہ، ان کی کتاب ہے المغنی، جو پوری دنیا کے اندر علماء کرام کے درمیان بالکل متداول ہے اور مشہور و معروف کتاب ہے، فقہ کے باب میں انتہائی مستند کتاب ہے المغنی والم نمبر 4 پیج نمبر 354 پہ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جس چیز سے بچنا ممکن نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ تھوک نگلنا، اب ایک انسان سوچتے ہوں گے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ہر دن کا یہ تجربہ ہے، دن کے ہر لمحے کا یہ تجربہ ہے کہ جب آپ جگے ہوں گے آتا ہے نا، اور اس کو آپ اندر نگل لیتے ہیں۔ تو اسی لیے امام صاحب نے کہا، امام ابن قدامہ نے، کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں، مثلا تھوک کا نگلنا، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس سے بچنا انتہائی ناممکن ہے۔ محترم سامعین اکرام، اپنے وقت کے ایک اور بہت بڑے امام، اور تقوی اور پرہیزگاری میں آج بھی اہل علم کے دلوں میں بھی اور عام لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی جو محبت ہے اور ان کی جو چاہت ہے وہ آج بھی برقرار ہے، اور میری مراد ہے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ آج بھی ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا اثر لوگوں کے ذہن و دماغ میں بالکل رچا بچا ہوا ہے۔ وہ بڑے امام متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور نابینا ہونے کے باوجود قرآن و حدیث کے اوپر جو ان کی دسترس ہے ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ یہ سعودی عرب کے اپنے زمانے میں مفتی عام تھے، یعنی جتنے بھی مفتی تھے سب ان کے انڈر میں مفتی عام۔ وہ کہتے ہیں سعودی عرب کی فتاوی مستقل فتویٰ کمیٹی کے نگرانی کتاب تیار ہوئی اردو ترجمے کے ساتھ، فتاوی اسلامیہ، والم نمبر 2 پیج نمبر 125۔ سماحت الشیخ کہتے ہیں کہ اگر روزے دار کے منہ میں تھوک آیا اور اس نے نگل لیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کو بھی اگر روزے کی حالت میں اس کے منہ سے تھوک آیا اور اس نے اس کو نگل لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں جو لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ تھوک آیا تو نگل لیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ سب بنی اور بناوٹی باتیں ہیں، ان سب باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، فتاوی اللجنۃ الدائمہ کہتے ہیں اس کو، اللجنۃ الدائمہ، ان کے زیر نگرانی علماء کرام بڑے بڑے ہیں، کبار علماء کرام، ان کے زیر نگرانی ایک کتاب تیار ہوئی، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء۔ اس کے والم نمبر 10 پیج نمبر 170 پہ اہل علم کے سگنیچر کے ساتھ، کبار علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ فتویٰ ہے کہ اپنا تھوک نگلنے سے روزے دار کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مسلسل یعنی دن بھر میں لگاتار اس کے منہ میں تھوک آتا رہے اور وہ اس کو اگر لیتا رہے اندر، اس سے اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ مسجد کے باہر ہو، چاہے جس مقام پر ہو، اب آیا اس کے منہ میں تھوک، اس نے اس کو اگر نگل لیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ محترم سامعین کرام، مزید آگے لکھا ہے کہ ہاں اگر غلیظ تھوک آئے جیسے بلغم وغیرہ،
کھکھار وغیرہ کے ساتھ جو غلیظ تھوک آتا ہے اس کو پھینک دینا ہے، اس کو اندر نہیں لینا ہے، وگرنہ یہ جو پانی کی شکل میں آتا ہے جس کو ریق کہتے ہیں وہ آئے گا، اس کو اگر اندر لے لیتے ہیں اس سے روزے کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوک کو جما لیتے ہیں، تو تھوک اگر ہمارے منہ میں بہت زیادہ جم جائے پانی کی ہی شکل میں ہو تو اس کو اندر نہیں لینا، اس کو پھینک دینا ہے۔ البتہ جو آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے اس تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے پیش کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی طرح سے علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان علموں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ